کی طرف مائر ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو نظر انداز کے بہت بہترین رسالہ ہے، دلائل کے ساتھ آیات احادیث اور فقہی روایات، وہ تو پھیلانا چاہیے، اس رمضان میں تحفے کے طور پر تقسیم کرنا چاہیے، بالکل آخر میں نا بچی زیور کے وہ چھپا ہوا۔ جزاکم اللہ۔ بعض علماء کرام یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اعتکاف کیا اسے 2 عمرے یا 2 حج کے برابر ثواب ملے گا، اس روایت کی وضاحت فرما دیجیے۔ اس بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ابن قدامہ میں نے المغنی میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، جتنی بھی لکھی جاتی ہیں سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ ویسے آپ کا عمل ہے، آپ نے ہمیشہ کیا، قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مسجدوں میں اعتکاف ہونا چاہیے، مگر یہ فضیلت کی باتیں ثابت نہیں۔ جیسے قربانی جو ہے وہ سنت ہے، بہت اچھا کام ہے، مگر قربانی کے بارے میں جتنے کہ ہر بال کے برابر نیکی وغیرہ وہ بھی ثابت نہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے، باقی اللہ کا فضل وسیع ہے، جتنا چاہے انعام دے۔ جی حدیث نہیں تھی۔ جزاکم اللہ۔ یہ پروگرام فتاوی آن لائن آپ کی سہولت کے لیے روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اب الحمدللہ اس کے اندر تھوڑا سا اللہ پاک نے اضافہ فرما دیا جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے کہ آج سے ہی ہمارا پروگرام جڑاں والا اور گوجرا کے اندر بھی چلے گا۔ اگر وہاں کے احباب بہنیں اور بھائی سن رہے ہوں اور انہیں بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، خاندانی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا صحیح اور بروقت جواب چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 08001117777۔ یاد رہے کہ جڑاں والا، گوجرا اور فیصل آباد سے کال کرنے والے احباب کو یہ کال چارج نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی جی ایک مسئلہ ہے کہ ٹی بی ہے، ایک ہمارے عزیز کو ٹی بی ہے۔ ہر ایک بزرگ کو ٹی بی ہے، جی جی تو اس کے لیے پڑھائی چاہیے، اور وہ نا تھوڑے میری سہیلی کے دادا ہیں وہ۔ آپ اپنا ریسیور اٹھا کے بات کر کے بعد میں سب کو بتا دیجئے گا، ہمیں آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں پہنچ پا رہی۔ ہیلو جی جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آ رہی، اب آ رہی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، ایک ہمارے عزیز ہے میری سہیلی کے دادا، تو ٹی بی ہے، جی جی تو ان کے لیے وظیفہ چاہیے، اور وہ تھوڑی مغرور سے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ میری بہن آپ اتنا کریں، اللہ کے ہاتھ میں تندرستی کہ 131 مرتبہ نا 131 مرتبہ 131 مرتبہ یا سلامو السلام پڑھے، ہاں درود شریف آخر پڑھ کر نا صبح و شام پڑھ کر ان کو دوائی پلائیں یا پانی پلائیں پھونک مار کر انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل نہ کریں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اللہ سلامتی دے گا۔ یا سلامو 131 مرتبہ، 30 اور 1 131 مرتبہ یا سلامو، صبح شام درود شریف بالآخر، بالکل اللہ شفا دے گا۔ جی اور کچھ پوچھیں گے بہن آپ؟ اللہ تندرستی دے، مہربانی یہی پوچھنا تھا، شکریہ۔ جی بات۔ اللہ تندرستی دے۔ جی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا تو کچھ آدمی سنتیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ آدمی بیٹھے ہیں، تو آیا آدمی السلام علیکم کہے گا یا نہیں؟ نہیں، جب کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہیں نا تو انہیں سلام کہنا چاہیے، السلام علیکم کہ بہت اچھی دعا ہے، برکت والا کلمہ، تو وہ بھی سلام کا جواب دے۔ کچھ لوگ فجر کی سنتوں کے بعد ایسا ان کو لوگوں نے بتا دیا کہ نہیں فرض نماز تک بولنا نہیں ورنہ تمہاری سنتیں برباد ہو جائیں گی، دوبارہ پڑھنی پڑے، ایسے گنگے ہو کر بیٹھتے ہیں، بولتے نہیں کسی سے۔ اچھی بڑی مسجدوں میں دیکھا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، فضول باتیں تو ہر وقت ہی منع نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، اور زیادہ برا، مگر سلام کوئی فضول بات ہے؟ اتنا اعلیٰ کلمہ جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے سکھایا وہ سلام آپ کے لیے کہتا ہے، جواب دیں، سنتوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، جو نماز پڑھ رہے وہ پڑھتے رہے، کوئی بات نہیں۔ آج کل نیا سوال ہے جی مولانا، آج کل بعض مساجد کے اندر اور چند اہل حدیث علماء نے بھی یہ شعار بنا لیا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر یا اجتماعی دعا کے موقع پر اپنے کسی شاگرد یا چیلے سے بلب بند کروا دیتے ہیں، آیا شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کئی بزرگوں کے بارے میں تو پہلے ہی میں نے سنا تھا کہ وہ دعا کے وقت نا پھر پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعائیں کرتے ہیں اور بتیاں بجھا دیتے ہیں۔ نہ معلوم یہ کام انہوں نے کہاں سے لیا اور کیوں ایسا کرتے ہیں۔ میں روشنی کو دعا کو روک دے گی اللہ کے حضور پیش ہونے سے، سارے لوگ دعا کریں روشنی میں، اچھی بات، یہ اندھیرا کرنے کا کوئی تک نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں سے یہ بات نکالی، دین میں تو اس کا کوئی وجود نہیں۔ وہ شاید اس لیے مولانا کہ اپنی آواز کے ساتھ وہ ایک سوز پیدا کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کے دل سے نہیں نکلتا، تو آواز مطلب لائٹ بند ہونے سے بندہ ان کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا،
تو اس لیے سوز و گداز کے اندر وہ اپنی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب بلب روشن کر لیتے ہیں تو یکدم سبحان ربک رب العزت عما یصفون کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی کوئی ڈرامہ مارو بنا. یہ ایسی بات یہ ناراض نہ ہو. جیسے نا کبھی آپ ماتم کی مجالس میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ تو اپنی جگہ ٹھیک، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اچھا بڑا باتیں کر رہا، ہنس رہا، یکدم سر سے ٹوپی اتارتا ہے وہ عائز اور ذاکر، اسی وقت ہوں کرنے لگتے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی، وہ بھی کچھ نہیں روتا، بعد میں وہ آنکھوں پر اس طرح رومال جو ہے نا پھیر دیتا اور سارے چپ ہو جاتے ہیں. تو ایسی باتیں بات نہیں. روئے تو دل سے روئے، دعا کرتا اگر سوز و گداز سے دل سے کرے، پتہ چلے کہ واقعی رو رہا، اس کے لیے بچی بجانے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر نہیں رو رہا تو کیوں اس طرح کی چالاکی کرتا اور لوگوں کو اس چکر میں ڈالتا. جی جزاکم اللہ. اگر کتا برتن کے اندر منہ ڈال جائے، جی چیز بھی ناپاک ہوگی، اب برتن کو کس طریقے سے پاک کریں گے؟ سنت کی روشنی کے اندر واضح فرما دیجیے. سنت کی روشنی میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کو نا 7 مرتبہ دھونا، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اور باقی پانی بھی استعمال کرنا. یہ کتے کے بارے میں بہت سختی آپ نے کی ہے. خنزیر تک کے بارے میں ایسا نہیں کیا. کتے کے بارے میں کتا جب کسی پانی یا دودھ وغیرہ کو چاٹ جائے تو وہ سارا بہا دے. اور بعد میں برتن کے بارے میں فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کو دھو اور 1 مرتبہ مٹی بھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں صابن وغیرہ خوب اچھی طرح صاف کرو. اس کی وجہ بھی کچھ علماء نے معلوم کی ہے کہ کتا جو ہے نا، اس کو کلب کہتے ہیں، بیماری بھی ہے کلب. یہ ہلکاؤ کا اس میں بہت خطرہ، اس میں جراثیم جو ہے نا پاگل ہو جانے، ہلکا ہو جانے بہت ڈر. اس لیے اس سے پوری طرح بچنا چاہیے. اچھی طرح مٹی مر مر کر برتن کو صاف کرنا چاہیے. یہ خنزیر وغیرہ حرام، بے شک اس سے زیادہ ان میں خطرہ نہیں. اس میں جراثیم بہت ہوتے ہیں، اس لیے ہلکے ہو جاتے ہیں، کاٹتے ہیں، ویسی ہو کر لوگ مر جاتے ہیں. بچنا اس سے بہت ضروری ہے. صحیح سنت یہ 7 مرتبہ دو. جزاکم اللہ. دعوت و تبلیغ کا کام ہر انسان پر واجب ہے. السلام علیکم. السلام. جی ارے ایک مسئلہ ہے جی. جی پوچھیے بھائی. کیا اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے جی تو کوئی کیا تو نہیں بھی اس کے پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو آگے ذرا بولیے. جی تو یہ کوئی مسئلہ چاہتے نہیں ابھی اس کی فجر کے بعد پڑھیں یا؟ آپ کی آواز بھائی تھوڑا سا واضح نہیں آ رہی. عشاء کی نماز آپ کی قضا ہو گئی. جی جی اب پوچھیے آگے کیا بات ہے. اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے ہاں جی کیا اسے فجر کے بعد پڑھنی چاہیے کہ اگلی عشاء مثلا اگلے دن عشاء کے بعد؟ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کیا نفلی عبادت؟ یہ ہے کہ پہلے بات ختم ہو رہا ہے نا، عشاء جو قضا ہوگی. پہلے تو آدھی رات تک صحیح وقت ہے عشاء کا. اتنی لیٹ کیوں کی کہ وہ زندگی کا کوئی اعتبار اگر سوتا ہی رہ جائے آدمی اور موت ہو جائے تو ذمہ قرض رہ جائے گا. اس لیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، پڑھ کر سونا چاہیے. آدھی رات تک اجازت ملی ہے کہ اس کو پڑھ کر سو، اس کے بعد نہیں وقت رہتا صحیح. مگر اگر بدقسمتی سے آپ نے یہ وقت گزار دیا تو پھر وہ تہجد وغیرہ کی فکر نہ کریں. فجر سے پہلے پہلے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کا قرض ہے، پہلے اس کو ادا کریں، پھر اگر گنجائش ہوگی تہجد پڑھیں. فجر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک پہلے آپ یہ ادا نہ کریں. ہاں اگر اتنا ہی لیٹ ہو گئے کہ فجر کی جماعت بھی کھڑی ہوگی پھر چھوڑ دیں، پھر فجر پہلے پڑھیں جماعت کے ساتھ، بعد میں عشاء کے 4 فرض پڑھنے صرف 4 فرض ہیں اور کچھ نہیں پڑھنا. اتنا نہیں پڑھنے؟ بہتر اگر موقع پہلے مل جائے نا پھر پڑھ لیں، بے شک آپ اچھی بات ہے. مگر اگر اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ جماعت فرض کی فجروں کی ہو گئی کھڑی، پھر تو فجر پڑھے اور اس کے بعد عشاء پڑھے 4 فرض. وطر کی فکر اب بھول جائے. اچھا وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کیا نفلی بات کی جا سکتی ہے؟ ہاں نفلی نمازیں جو ہے نا ایک تو ہے شوقیہ کہ آدمی اپنے شوق سے چاہتا چلو فارغ ہوں نفل پڑھیں، ان کا موقع نہیں. ایک وہ ہے باتیں جن کا کوئی سبب ہے. مثلا آپ نے طواف کیا اس لیے 2 رکعتیں آپ کے ذمہ پڑ گئی ہیں، یا آپ سفر پر جانے لگے، وقت ہے عصر کے بعد کا یہ فجر کا، یہ سفر کو روانگی کے لیے سنت ہے 2 رکعتیں. یا اسی طرح سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، وہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ عصر کے بعد ہے یہ، مگر صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کا کوئی خاص سبب ہے اور اسی وقت